السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ آج کے درس میں ایک صحابی کا واقعہ ہے جن کا نام ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ احد کے موقع پر انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی مثالی بہادری اور جانثاری کا منظر یا ان کا واقعہ۔ صحابہ کرام کبھی کسی موقع پر اگر کسی نیکی سے چوک جاتے تھے تو وہ عزم کرتے تھے کہ اب دوبارہ اگر موقع ملا، دوبارہ اگر وقت ملا تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ اور آج ہماری زندگیوں میں کتنے مواقع آتے اور چلے جاتے ہیں، دنیا کے لوگ نہیں کر رہے ہیں، ہم کیوں کریں گے، کسی کو کیا پڑی ہے، ہم کو جیسا چاہیے ویسا ہم گزاریں گے زندگی۔ لیکن یہ حدیث انشاءاللہ سننے کے بعد ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ غاب عمی انس بن نضر عن قتال بدر۔ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر کسی وجہ سے، چونکہ جنگ بدر کے موقع پر پیشگی اعلان نہیں ہوا تھا کہ جنگ کے لیے نکلو، جو ہے مقابلہ کرنا ہے، تو وہ کہیں مصروف تھے اور شریک نہیں ہو سکے تھے۔ تو میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے موقع پر غائب تھے، یعنی وہ شریک نہیں ہو سکے تھے، غیر حاضر تھے۔ فقال یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر، میں پہلی جنگ میں پیچھے رہ گیا، جنگ بدر جو ہوئی اس میں شریک نہ ہو سکا، لیکن اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، لئن اشہدنی قتال المشرکین، دوبارہ اگر کبھی مسلمانوں کی طرف سے کافروں کے خلاف جنگ ہوئی، دشمنان اسلام سے مقابلہ کا موقع ملا، تو میں وہ کر کے دکھاؤں گا جسے اللہ دیکھے گا یا اللہ دنیا کو دکھائے گا، میں کروں گا، کچھ کارنامہ انجام دوں گا۔ وہ جذبہ میرے اندر ہے، وہ شوق ہے اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قربانی دینے کا، میں ضرور کر کے دکھاؤں گا اور اللہ دیکھے گا جو میں کروں گا، اور اللہ رب العالمین دنیا کو بھی دکھائے گا۔ کہتے ہیں فلما کان یوم احد، جنگ احد کا موقع آیا، جنگ احد کا موقع آیا اس صحابی انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں۔ وانکشف المسلمون، اور جنگ احد کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا، ایک جگہ صحابہ اکرام کو تعینات کر دیا تھا، متعین کر دیا تھا کہ یہاں سے جگہ سے ہٹنا نہیں۔ لیکن جب بھگدڑ مچی اور دوسرے لوگ صحابہ اکرام ادھر ادھر بھاگنے لگے تو کیا ہوا، کہنے لگے اے اللہ، میں اس عمل سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں تو نہیں ہٹنے والا، میں تو ہٹنے والا نہیں ہوں۔ انی اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، یہ دوسرے صحابہ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں اپنی جگہ پہ اٹل ہوں، میں جنگ میں آگے رہوں گا، کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ وَإِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هؤلاء، بہرحال اور یہ جو مشرکین کر رہے ہیں اس سے بھی برات کا اعلان کرتا ہوں، ان کا جو کارنامہ ہے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ ثم تقدم، پھر آگے بڑھے، یعنی دشمنوں سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، اور آگے بڑھے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے اے سعد بن معاذ، ورب النضر، اور نضر کے رب کی قسم، رب النضر اپنے باپ کے رب کی قسم کھاتے ہیں، نضر کے رب کی قسم، میں جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے بھی قریب سے محسوس کر رہا ہوں۔ انی اجد ریحا من دون احد، احد پہاڑ سے بھی قریب سے محسوس کر رہا ہوں، جتنا احد پہاڑ قریب ہے اس سے قریب میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ قال سعد فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع، کہتے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے پیغمبر، جو اس وقت جنگ کے موقع پر جو انس بن نضر نے کارنامہ انجام دیا، جو بہادری کے ساتھ اسلام کے لیے قربانی انہوں نے پیش کی، بہادری کے ساتھ جو لڑتے رہے، ہم تو وہ نہیں کر سکے۔ ان کا جو کارنامہ تھا وہ بہت عظیم تھا، ان کے اندر جو ہمت اور جرأت تھی۔ فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع، قال انس فوجدنا به 89 ضربہ، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ شہید کر دیے گئے، جب وہ شہید کر دیے گئے، ہم نے دیکھا ان کے جسم میں اطہار پر 80 سے زیادہ زخم تھے،
کتنے 80 سے زیادہ زخم تھے، دشمنوں میں کود پڑے، بہادری کے ساتھ لڑتے رہے. انہوں نے وہ کسر پوری کرنی تھی انہیں جو جنگ بدر کے موقع پر ان سے چھوٹ گئی تھی، جو موقع ہاتھ سے نکل گیا تھا، کسی وجہ سے وہ نہیں شریک ہو پائے تھے. وہ جذبہ لے کر گئے تھے کہ آج وہ کسر پوری کرنی ہے جنگ بدر کے موقع پر جو ہم نہیں کر سکے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں دشمنوں نے انہیں جو ہے مارا تلوار سے اور جو ہے دھاردار چیزوں سے جو ان کے پاس موجود تھے، نیزوں وغیرہ سے، اور تیر سے ان پر بہت زیادہ وار کیا دشمنوں نے. 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر لگے ہوئے تھے، شہید کر دیے گئے. اور ظالموں نے، مشرکوں نے ان کے آنکھ، ان کے ناک اور کان وغیرہ بھی کاٹ دیے تھے، مسلح کر دیا تھا. راوی حدیث بیان کرتے ہیں وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، مشرکوں نے مسلح کر دیا، یہ ناک وغیرہ کان وغیرہ کاٹ کر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور اس قدر مسلح کیا، اس قدر ٹکڑے کیے کہ ان کی لاش پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی. لاش ان کی پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی. بہت ساری لاشیں ہیں، ان لاشوں کے درمیان انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی لاش تھی. کہتے ہیں فما عرفه احد الا اخته، کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ انس بن نضر کی لاش کون سی ہے، اتنا ٹکڑا ہو گیا تھا جسم کا. کہتے ہیں ان کی بہن نے انگلیوں کے پور سے پہچانا، انگلیوں کے پور سے. جو گھر کا آدمی ہوتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے کہاں تل ہے، کہاں نشان ہے، کہاں کون سی چیز ہے، گھر والا زیادہ بہتر جانتا ہے. اور بہن کو جو ایک بھائی سے محبت ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس بہن نے جسم کے ٹکڑوں پر غور کیا، تب اس نے کہا ہاں یہ میرے بھائی کا ہے، یہ پور جو ہے میرے بھائی کا، یہ جسم کا حصہ میرے بھائی کا. انہوں نے انگلیوں کے پوروں سے جسم کو پہچانا کہ یہ لاش کس کی ہے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کے بعد انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو راوی حدیث ہیں کہتے ہیں کننا نرا او نظن، ہم یہ گمان کرتے تھے اس کے بعد کہ یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انس بن نضر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کرام کے بارے میں. من المؤمنین رجال صدقوا، مومنوں میں بہت سارے مومن ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا سچ کر دکھایا. تو اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی دین کے لیے کس قدر قربانی دیتے تھے، ان کے اندر اخلاص کس قدر تھا، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کا جذبہ کس قدر تھا، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کا شوق کتنا تھا کہ میرے ذریعے اللہ کا دین آگے بڑھے، میرے ذریعے دین کو تقویت ملے، میں اسلام کے لیے قربانی دوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنگ بدر کے موقع پر نہیں شریک ہو سکے تو جنگ احد کے موقع پر ایسا کارنامہ انجام دیا جو قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا. دنیا جب تک حدیث پڑھے گی اس واقعے کو یاد کر کے عبرت حاصل کرتی رہے گی. اس سے ایک چند اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا. انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا ایمان بہت مضبوط تھا، ان کا عزم بہت بلند تھا. ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں بہت سارے مواقع کھو دیتے ہیں، جان بوجھ کر ضائع کر دیتے، لیکن احساس نہیں ہوتا. جانے دو، دنیا ایسے ہی کر رہی ہے، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم نے بھی کر لیا. کہتے ہیں انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے ایمان اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور جب میدان میں کودے تو پھر پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے. ان کو جنت کا شوق تھا اس قدر، وہ کہہ رہے تھے جنت کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، اگر پیچھے ہٹوں گا تو محروم ہو جاؤں گا. ان کو پتہ، اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ کون مار رہا ہے، کون تیر سے حملہ کر رہا ہے، کون نیزے سے حملہ کر رہا ہے، کون تلوار سے حملہ کر رہا ہے. آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مقابلہ کرتے جا رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے. دوسری بات، اللہ کی رضا کا حصول. جنت کی خوشبو مجھے احد پہاڑ سے بھی قریب محسوس ہو رہی ہے، یا احد کے پہاڑ کے پیچھے سے محسوس ہو رہی ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں. اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ کی رضا کے طلبگار تھے. انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی راہ میں شہادت کو بنایا تھا کہ اللہ کی راہ میں شہادت ملے گی، جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے. کوئی بھی نیکی کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں حسن نیت کی توفیق دے. جو بھی نیکی کریں اخلاص کے ساتھ، کسی دوسرے کو خوش کرنا مقصد نہ ہو. اسی طرح سے اس واقعے سے بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قربانی پیش کی جو اللہ کی رضا کے لیے تھی. اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا. اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا اور اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، لیکن پیچھے نہیں ہٹے. اسی طرح سے اس واقعے سے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی قربانی میں ہمیں صبر اور تسلیم و رضا کی بات بھی ملتی ہے کہ ان کا اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر پر کتنا بھروسہ تھا کہ اللہ جو لکھا ہے وہی ہوگا، اللہ نے جو مقدر میں لکھا وہی ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تقدیر پر یقین کرنا کتنا اہم ہے. اللہ نے جو لکھا وہی ہو کر کے رہے گا. ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا، ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا. جو ہوگا اللہ رب العالمین نے لکھا ہوگا وہی ہوگا. اور ان کی قربانی پر دل کی گہرائی سے
جو ہے سکون اور اللہ کی رضا کی امید کا جو ہے جلوہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ سے توبہ کی۔ بہت سارے صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے تھے، اور شاعر کہتا ہے کہ نبی کا حکم چھوٹا تھا تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی جنگ میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ اگر وہاں سے نہیں ہٹتے دشمنوں کو حملہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس پہاڑی سے ہٹ گئے، دشمن وہاں سے گھس گیا، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو اللہ سے توبہ کی اور اس سے اپنی حالت کی معافی مانگی۔ اس سبق ملتا ہے اس سے کہ ہمیں بھی اپنی کمزوریوں پر اللہ رب العالمین سے عذر پیش کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم کو معاف فرما۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کا اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ایک عظیم سبق ہے، ایک عظیم سبق ہے۔ ایک سے ایک واقعات ملیں گے آپ کو صحابہ کی زندگی میں، آپ پڑھ کر کے دیکھیے کتنے بہادری کے جانثاری کے واقعات ان کی زندگیوں میں۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے میں بھی ایک عظیم درس ہمارے لیے، ایمان اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن جبرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن نضر کی قربانی ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ کے بےحد قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے جب بےحد قریب ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنی جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اپنی جنتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرتا ہے۔ اسی طرح سے انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی قربانی، ان کا ایمان ایک زندہ مثال ہے کہ انسان کو اپنے اصولوں، ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے پختہ عزم اللہ کی رضا اور قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ وہ تو صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ نے بشارت سنائی ہے کہ وہ جنتی ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور آج ہم عمل میں کتنے پیچھے ہیں، ایمان میں کتنے پیچھے ہیں، پھر بھی ہمیں امید ہے کہ ہم تو بس بخش دیے جائیں گے، ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ تھوڑا ڈرنا چاہیے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ اللہ کے عذاب کا خوف بھی رہنا چاہیے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان اور صحیح عقیدہ عطا فرما، اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ کس طرح سے اپنی پوری زندگی کا مقصد آخرت کی کامیابی کو رکھتے تھے، آخرت کی کامیابی کو سمجھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا چند روزہ ہے، ہمارے اساتذہ چلے گئے، ہمارے دادا چلے گئے، ہمارے نانا چلے گئے، ہمارے بزرگان دین چلے گئے، بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ہم بھی جائیں گے۔ اور یقین نہ ہو تو قبرستان جا کے دیکھ لو، جا کے قبرستان دیکھو، ہزاروں یادیں تازہ ہو جائیں گی، یادوں کے دریچے کھل جائیں گے۔ کون کون ہمارے ساتھ رہتا تھا، کتنے لوگ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے، سب لوگ قبرستان پہنچ گئے، اور ہم کو بھی ایک دن جانا ہے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی تو نہیں ہے نا، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ مختصر سی زندگی جو ہمیں تو نے دی ہے، اس کو آخرت کی تیاری میں اور اپنی رضا جوئی اور خوشنودی کے کاموں میں ہمیں اس کو جو ہے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔